اسمبلی میں بھی کھل کے اس پر بحث نہیں ہو سکی. جو ہمارا ملک دو لخت ہوا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی، لیکن اس کو حل کیا جا سکتا تھا. یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کا جو سب سے اہم حصہ ہے صوبائی خود مختاری سے متعلق ہے. اس صوبائی خود مختاری تاریخی طور پہ ہمارے ملک میں قیام پاکستان سے لے کے وہ ہماری ملک کی تاریخ کے اندر ایک بہت اختلاف اور بٹرنس کا سبب رہی ہے. اس حد تک کہ ہماری تاریخ میں جو ہمارا ملک دو لخت ہوا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم یہ صوبائی خود مختاری کے معاملے کو ٹھیک سے مینج نہیں کر سکے تھے. تو یہ ایک کنٹینشن ہے، اختلاف رائے ہے جو کسی حد تک انڈرسٹینڈیبل ہے، نیچرل ہے. ہر معاشرے میں جہاں کہیں کوئی اتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے. امریکہ میں دیکھیں ابارشن کے بارے میں ایک بڑا جذباتی مسئلہ ہے. ابھی حال ہی میں برطانیہ میں جو بریکزٹ تھا، یعنی یورپین یونین میں رہیں یا نہ رہیں، یہ بھی بڑا جذباتی معاملہ تھا. ہمارے ہاں بھی یہ صوبائی خود مختاری ایک ایسا معاملہ ہے، لیکن اس کو حل کیا جا سکتا تھا اور بھی اچھے طریقے کے ساتھ. اگر 18ویں ترمیم کو پاس کرتے وقت لوگوں کا ایک اوپینین ہے اس پہ کنسنسس حاصل کر لیتے، ایک ڈیبیٹ کرا کے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو موقع دے کے کہ وہ اس 18ویں ترمیم کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں. انفارچونیٹلی وہ ایک کمیٹی کے اندر ایک سال تو ڈسکس ہوتا رہا رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں، لیکن جب وہ اسمبلی میں آیا تو اسمبلی میں بھی کھل کے اس پر بحث نہیں ہو سکی، پبلک میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکی، سیاسی جماعتوں میں بھی نہیں ہوئی. تو وہ جو ایک اتفاق رائے ہوتا ہے نا، وہ انفارچونیٹلی اسے حاصل نہیں ہو سکا. 18ویں ترمیم میں ایک یہ بھی بات لکھ دی کہ صوبوں کے جو حصہ ہوگا، جو وسائل ہم تقسیم کریں گے، وہ زیادہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کم نہیں ہو سکتے. تو یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک مستقل ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے. اگر آپ کے ملک میں 3 لیئرز کا نظام موجود ہے، ایک وفاق کی سطح پہ ایک لیئر ہے، ایک صوبوں کی لیئر ہے اور پھر ایک مقامی لیئر ہے، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپ کو توازن قائم کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وفاق کی سطح پہ اختیارات رکھ دیں اور پھر اختیارات مقامی سطح پہ رکھ دیں اور صوبوں کو درمیان میں بالکل آپ بے اختیار کر کے ایک اینٹی بنا دیں. یہ ایک بڑی غیر فطری سی بات ہوگی. 2002 کے نظام میں ایک سب سے بڑی خامی یہی تو تھی کہ وہاں پہ وفاق نے کچھ اختیارات دے کے مقامی سطح پہ بہت اچھی مقامی حکومتیں بنا دیں، لیکن صوبوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ان کے اختیارات کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو ان کے اندر ایک بہت ریزسٹنس تھی اور انہوں نے پہلی فرصت میں جب انہیں موقع ملا تو اس نظام کو لپیٹ دیا. اس وقت جو مقامی حکومتیں ہیں وہ تو بالکل ایک بے معنی سی، ایک مبہم سی چیز بن گئی ہیں. وہ نام کی حکومتیں ہیں، ورنہ اس میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہے، اور ہر چیز کے لیے وہ صوبوں کی طرف محتاج ہیں. صوبے جب چاہیں ان کو چلتا کر دیں، ان کو معطل کر دیں. پنجاب میں ہوا ہے کہ پنجاب کی لوکل گورنمنٹس، چونکہ وہاں پہ مخالف پارٹی کی حکومتیں تھیں، ان کو انہوں نے لپیٹ دیا ان کا نظام. تو یہ جب تک ایسا رہے گا تب تک کہ ہمارے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی. یعنی دنیا کے اندر ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پہ صدارتی نظام ہے اور وفاقی نظام ہے، دونوں سائیڈ بائی سائیڈ بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں، اور امریکہ کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. اور دنیا میں ایسے بھی نظام ہیں جو پارلیمانی ہیں لیکن وہ وفاقی نہیں ہیں، وہ وحدانی طریقہ ہے، جیسے برطانیہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم وفاقیت کے دل سے قائل نہیں ہیں.